اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس کتاب کا 15واں حصہ آج بیان ہوگا۔ مذمت افشائے راز اور اس کے اخفاء کی مدح۔ واضح ہو کہ افشائے راز سے مراد اظہار عیوب عام ہے، خواہ وہ عیوب راز ہو سکتے ہیں یا نہ ہو، لیکن اس کی افشا سے اہانت ہوتی ہے۔ یہ عمل شرعاً مذموم ہے اور اس کے عمل کرنے والا عقلاً معتوب اور ملول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جو بات کی جائے وہ تم میں امانت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان لوگوں میں داخل نہ ہو کہ جو کسی کے عیوب اور بھیدوں کو ظاہر کرتے ہیں، بتحقیق کہ وہ لوگ بہتر ہیں کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو خدا کی یاد میں مشغول ہیں۔ وہ لوگ بد ہیں کہ جو سخن چینی کرتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور آدمیوں کے عیوب کی تفتیش کے در پہ ہیں۔ واضح ہو کہ رازداری دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ دوسروں کے راز کا پوشیدہ رکھنا، وہ یہی ہے کہ جو مذکور ہوا، اور دوسرا کہ اپنے اسرار کا پوشیدہ کرنا اور ظاہر نہ کرنا، یہ بھی تمام لوازمات سے ہے اور ان کا افشا کرنا بھی باعث ضعف نفس اور سستی عقل ہے۔ آدمی کے اسرار دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے، یا تو دولت اور سعادت اور نیک بختی کا نتیجہ ہوں گے، یا پھر نکبت اور شقاوت ناکامی ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں پوشیدگی افضل ہے۔ پہلی حالت میں اس کا اظہار موجب زیادتی عداوت دشمنانوں حسد ابنائے زمان ہوتا ہے اور باعث طبع دون ہمتان، اور دوسری حالت ہو تو اس کا ظہور سبب شماتت دشمن اور اندوہ دوستان ہوگا اور ظاہراً دیکھنے والوں کی نظر میں خفت حاصل ہوگا۔ جب کوئی شخص اپنے اسرار کے پوشیدہ کرنے کا ملکہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو اپنے ہر ایک راز اور کیفیت کو ہر کسی سے پوشیدہ رکھے، اپنے نفس کو اس طرح کی عادت ڈالے تاکہ اس کے لیے ایک ملکہ حاصل ہو جائے۔ 11ویں صفت ہے مذمت سخن چینی اور چغل خوری۔ واضح ہو کہ سخن چینی اور نامی جو کہنے یا لکھنے یا اشارے سے کی جائے، یہ رذیل ترین اور فعل قبیح، اور اس صفت کا صاحب رذیل اور خبیث النفس بلکہ کلام الہی سے پایا جاتا ہے کہ سخن چینی کرنے والا ولد الزنا ہے۔ قرآن میں سورہ ہمزہ میں بیان ہوا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر سخن چین غیبت کرنے والے پر وائے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سخن چین داخل بہشت نہیں ہوتا، اور کہا کہ تم میں خدا کے نزدیک وہ شخص بدتر ہے کہ جو بغرض سخن چین دوستوں میں بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے میں جدائی ڈالتا ہے اور نیکوں کے عیوب کا متلاشی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل میں خشک سالی اور قحط نمودار ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کئی بار شہر سے باہر تشریف لا کر بارش کی دعا کی لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت کلیم اللہ نے اس بارے میں مناجات کی تو وحی ہوئی کہ تم لوگوں میں سے ایک شخص سخن چین ہے، میں اس کی بدبختی کے باعث تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس مضمون سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس صفت والا کس قدر رحمت الہی سے دور ہے۔ اس کی شماتت سے دعائے حضرت کلیم قبول نہیں ہوئی، نہ رحمت فیض کا دروازہ امت پہ کھولا گیا۔ جو شخص اس صفت بد کی حقیقت کو پہچانتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ سخن چین بدترین اور خبیث ترین مردم ہے۔ اس صفت والے میں تمام اوصاف رذیلہ داخل ہیں، جیسے کہ دروغ، غیبت، مکر، خیانت، کینہ، حسد، نفاق، فساد، اور یہ تمام باعث ہلاکت ابدی اور شقاوت سرمدی ہیں۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص داخل بہشت نہیں ہوتا کہ جو آدمیوں میں جدائی ڈالے، سخن چین دوستوں کو متفرق کرتا ہے۔ ایک جگہ نقل ہے کہ کسی نے ایک غلام کو فروخت کیا اور خریدار
سے کہا کہ یہ غلام سوائے سخن چین کے اور کوئی بھی عیب نہیں رکھتا۔ خریدار نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ چنانچہ اس کو خرید کیا اور گھر لے گیا۔ چند روز اسی طرح گزرے۔ ایک روز اس غلام نے اپنی مالکہ سے کہا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ میرا آقا تجھ کو دوست نہیں رکھتا، اس لیے دوسری عورت کرنا چاہتا ہے۔ عورت نے کہا کہ اس کا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا آقا کی داڑھی کے تمام تھوڑے سے بال مجھ کو لا دے تو میں اس پر کوئی افسوں پڑھوں گا کہ جس کے باعث وہ تیرا متی ہو جائے گا۔ عورت نے کہا کہ کس طرح اس کی داڑھی کے بال ہم دست کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ جب وہ آرام کرے تو تیغ سے چند بال داڑھی کے تراش کر مجھ کو لا دے۔ اس کے بعد وہ اپنے آقا کی خدمت میں گیا اور کہا کہ آپ کی عورت نے کسی بیگانے سے راہ و رسم اختیار کی ہے، اگر آپ میرے قول کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کو نیند میں ڈال کر ملاحظہ کیجئے تو روشن ہو جائے گا۔ آقا نے مکان پر جا کر اس طرح عمل کیا اور دیکھا کہ اس کی عورت تیغ لے کر سرہانے آئی ہے۔ غلام کے کہنے کا یقین کر کے فوراً اس عورت کو قتل کیا۔ اس وقت غلام نے اس عورت کے خویش اور اقارب کو جا کے خبر دی تو ان لوگوں نے آ کر اس آقا کو مار ڈالا اور اس عورت اور آقا کے خاندان میں دو تلوار چلی کہ ایک جماعت کثیر قتل ہوئی۔ علاوہ اس کی سخن چین کی اکثر اوقات اس خوف میں صرف ہوتی ہے کہ کہیں رسوا نہ ہو۔ وہ اکثر خجل اور شرمسار بھی رہتا ہے، باوجود اس کے کہ جس سامنے کے سخن چینی کرتا ہے اس کی نظر میں خفیف اور بے وقت اور بد ہوتا ہے۔ بس ہر عقل مند پر لازم ہے کہ جس وقت سخن چین اس کے نزدیک آئے کسی مسلمان کی ایسی شکایت کرے کہ جس کو نہ کرنا چاہے تو وہ اس کو قبول نہ کرے، کیونکہ سخن چین فاسق ہوتا ہے اور ہر فاسق نص قرآن سے مردود ہے۔ اس کو سخن چینی سے منع اور نصیحت کرے بلکہ اس کو دشمن سمجھے، کیونکہ اس سے ایسی ہی معصیت علاوہ دشمنی کی سرزد ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے پیٹھ پیچھے کہنے پر آمادہ ہوتا ہے گو کوئی علم اس کو نہیں پہنچاتا مگر اس کے روبرو کہنے میں شرم کرتا ہے، تو وہ شخص تمام یعنی چغل خور ہے کہ اس نے دوسرے کو اطلاع دی اور اس کو غمگین کیا اور اس سے شرم نہ کی، بلکہ باعث فتنہ اور فساد ہے۔ اگر وہ شخص دوست ہوتا تو جس نے پیٹھ پیچھے کہا ہے اس کو منع کرتا اور نہ اس کو موقع دیتا کہ وہ شکایت کر سکے۔ اگر کسی نے کوئی بات کہی تو اس کی اصلاح میں کوشش کرتا۔ پس عاقل کو یقین کرنا چاہیے کہ سخن چین اس بات کہنے والے سے زیادہ دشمن ہے۔ دشمن فاسق کے قول پر برادر مومن سے دل کو برا نہ کرنا چاہیے اور نہ سخن چین کا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اظہار بھی سخن چینی اور غیبت میں ڈالا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ سخن چینی سے چغل خوری بدتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی صاحب حکومت کے سامنے چغل خوری کرنا جسے خوف ضرر اور اذیت پیدا ہو۔ اس صفت والے کو ہرگز اپنے نزدیک نہ آنے دیجیے، اس کی بات کو نہ سنیں اور یقین کیجیے کہ اس کا ضرر سگ گزندے اور گرگ درندے سے بھی زیادہ ہے۔ 12ویں صفت ہے مذمت فساد اور اصلاح کی شرافت۔ واضح ہو کہ فساد ڈالنا کہ جس میں سخن چینی بھی داخل ہے، لیکن بغیر سخن چینی کے بھی بعض فساد برپا ہوتے ہیں، یہ صفت خبیث ہے اور اس کا صاحب اہل شقاوت۔ اس صفت والا جہنم کا مستحق ہے، دین کو تباہ کرتا ہے اور خدا اور رسول کے حکم کی مخالفت، کیونکہ بہت سے قواعد شرعیہ کی جن کو خدا نے مقرر کیا، مثلا جمعہ، نماز جماعت میں حاضر ہونا، امتناع غیبت و بدگمانی، یہ تمام امور باعث حصول دوستی اور الفت ہیں، جن سے بجز خوشنودی خدا اور رسول کوئی بھی امر مطلوب نہیں ہوتا۔ یہ خبیث ملعون بد نفس خلاف منشاء خدا اور رسول فساد ڈالتا ہے، جو کچھ ان سے خواستگاری کی گئی ہے۔ ان کو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شک نہیں کہ ایسا شخص رذیل و خبیث ترین مردم ہے اور مستحق انواع و لعن ہے۔ اس صفت بد کی ضد آدمیوں میں میل و ملاپ کرنا ہے۔ یہ صفت نیک فضائل ملکات و علامت شرافت نفس اور طہارت ذات ہے، اس وجہ سے اس کا ثواب بے حساب ہے اور اس کی بزرگی بے شمار۔ بہت سی احادیث و اخبار اس کے گواہ ہیں۔ سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاضل ترین صدقات آدمیوں میں اصلاح کرنا ہے اور وجوب اصلاح کے لیے جھوٹ کہنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے مگر جو جہاد میں یا دو آدمیوں کی اصلاح میں کہا جائے وہ جھوٹ نہیں لکھا جاتا۔ 13ویں صفت مذمت شماتت۔ واضح ہو کہ شماتت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص اپنی بدی کے باعث فلاں فلاں بلایا معصیت میں گرفتار ہوا اور نیز اس پہ شاد و مسرور ہو، تو اس کا
منشا غالباً عداوت اور حسد ہوتا ہے، اور اکثر قضاء و قدر الہی کی ناواقفیت۔ یہ صفت نہایت ہی بد ہے اور اس کی بدی بے انتہا۔ تجربے سے ظاہر اور آثار سے ثابت ہے کہ جو شخص دوسرے شخص پر بلا میں مبتلا ہونے کے باعث شماتت کرتا ہے تو وہ خود اس بلا میں گرفتار ہوتا ہے تاکہ دوسرے اس پر شماتت کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے برادر پر شماتت نہ کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو خدا اس پر رحم کرتا ہے اور وہ بلا تجھ پر نازل ہوتی ہے۔ 14ویں صفت ہے لڑائی اور جھگڑے کی مذمت۔ واضح ہو کہ جدال کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کی بات پر معترض ہونا اور اس کے نقص اور خلل کو اس کی اہانت و حقیر کرنے اور اپنی بزرگی اور عقل مندی کے ظاہر کرنے کی غرض سے بغیر سبب دینی اور فائدہ اخروی کے اظہار کرنا۔ اسی طرح خصومت بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ خصومت بھی از قسم جدال ہی ہے، اور وہ کسی مال یا مقصد کے حصول کے لیے ذریعہ گفتگو جدال اور مبالغہ کرنے کو کہتے ہیں۔ میرا وہ جدال اخلاق مذمومہ اور صفات رذیلہ سے ہے، خواہ وہ مسائل علمیہ میں ہو یا سوائے اس کے، خواہ اس کا اعتراض حق پر ہو یا باطل پر، مگر جبکہ مسائل دینیہ کے متعلق ہو اس کی مرا و جدال کہتے ہیں، بلکہ اس کا نام ارشاد اور ہدایت ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مطلب حق دوسرے شخص کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے تو آپ کو برا نہ معلوم ہو۔ مجادلے کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی حق بات دوسرے کی زبان پر جاری ہو تو آپ کو برا معلوم ہو اور آپ کی خواہش ہو کہ جو بات آپ کے منہ سے نکلی اسے مد مقابل کو منوا دیا جائے اور بطور جدال اور اس کے کلام کا نقص ظاہر کر دیا جائے۔ پہلی صورت مذموم نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، اور وہ نتیجہ قوت معرفت اور بزرگی نفس ہے۔ دوسری صورت ہر دو جانب ممنوع مذموم ہے اور باعث غضب ہے اور سبب حصول عداوت و حسد، اور یہ امر اکثر اپنے یا دوسروں کے اعتقادات حصے میں شک و شبے میں ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسبت منع فرمایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں فرماتا ہے کہ جس وقت دیکھا جائے کہ جو لوگ ہماری آیات میں غور کرتے ہیں اور ان پر معترض ہوتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کرو تاکہ دوسری بات کی طرف مشغول ہو، اگر ایسا نہ کرو گے تو تم بھی ان لوگوں کی مانند ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حقیقت ایمان اس وقت کامل ہوتی ہے کہ جب مرا وجدال ترک کر دے اگرچہ کہ وہ حق پر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز مجادلہ نہ کرو، خواہ مد مقابل صاحب علم ہو یا صفیہ، کیونکہ صاحب علم تیرا دشمن ہو جاتا ہے اور صفیہ اذیت پہنچاتا ہے۔ کثرت سے مجادلہ کرنا اور دشمن پہ غالب ہونا، خواہ حق پر ہو یا باطل، یہ صفت مذموم ہے۔ جب یہ قوت پکڑتی ہے تو اس کا صاحب پکڑنے والے کتے کی طرف راغب رہتا ہے، وہ ہر کسی پر حملہ کرتا ہے اور ہمیشہ در پہ رہتا ہے، جو بات کسی سے سنی جائے اس میں دخل و تصرف کرتا ہے اور خصوصاً ضعیف العقول سے لطف اٹھاتا ہے، اور جو لوگ خلق بد کو کمال جانتے ہیں اس کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شخص لسانوں تیز بحث ہے، کوئی شخص اس کے زیر و عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ سن کے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جس خصوصیت میں اپنے حصول مطلب و مقصد کے لیے کلام میں مبالغہ کیا جاتا ہے وہ بھی مرا و جدل کے مانند مذموم اور بد ہے، اور اس کی برائی بے حد، اور ابتدا میں اکثر شرارتیں اور فساد طرح طرح کے رنج و الم میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خصومت سے پرہیز کرو کہ وہ دل کو مشغول اور گرفتار کرتی ہے اور کینہ و نفاق کا باعث ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اکثر فتنے اور رنج خصومت سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو شخص اپنے حصول مقصود کے لیے خصومت کے درپے ہو اور دوسرے کے مقابلے میں اگر حق مال یا کوئی حق ثابت کرنا منظور ہو جس کا شرعاً وہ مستحق ہے تو ایسی خصومت مذموم نہیں بلکہ متقاضائے غیرت ہے اور ممدوح ہے۔ خصومت مذموم وہ ہے کہ جو ایسی چیز میں کی جائے کہ جس میں کوئی حق نہ ہو یا اس کی تحقیق کا یقین اور اس کا استحقاق نہ رکھتا ہو، مثلاً اس وکیل دارالقصہ کی خصوصیت جو کہ نہ جانتا ہو کہ حق کس طرف اور ایک فریق کی طرف سے وکیل ہو کر خصومت پر کمر باندھتا ہو اور بغیر علم اور یقین کے ایک جانب سے گفتگو اور دوڑ دھوپ کرتا ہو اور مسلمانوں کے مال کو ضائع اور بغیر عوض اور غرض غیر کے وبال کا متحمل ہوتا ہے۔ ایسا شخص زبان کار اور احمق ترین مردم اور فاسد ہے اور قیامت میں معذب
معذب اور ملول رہے گا۔ واضح ہو کہ جو خصومت ممدوح ہے وہ اپنے طلب حق شرعی کی نسبت ہونی چاہیے، اس میں اظہار مبالغہ و عناد نہ ہو، ضرورت سے زیادہ گفتگو نہ ہو۔ اگر مبالغہ کیا جائے یا گفتگو میں بغیر ضرورت اور احتیاج کے دشمن کی اہانت اور ایذا کے باعث ہو تو یہ خصومت مذموم ہے اور اس سے احتراز کرنا واجب۔ ایسا ہی اگر اپنے حصول حق کی غرض نہ ہو بلکہ دشمن پہ غلبہ منظور ہو تو یہ بھی ممنوع ہے اور اس کا ارتکاب حرام ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض کم قیمت شے کے مطالبے میں مبالغہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مال کوئی قابلیت نہیں رکھتا، نہ اس کی پرواہ ہے، لیکن میرا حق ثابت ہونے کے بعد مجھ کو وہ مال ملے گا تو میں اس کو پانی میں پھینک دوں گا یا اس کو بخش دوں گا یا دے دوں گا۔ انہی باتوں کی طرح بلکہ یہ مبالغہ و عناد بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ حاکم شرعی کا اس کی نسبت فیصلہ کرنا اور مرافعہ سننا جائز ہو سکے۔ پس عاقل کو سزاوار ہے کہ جہاں تک ہو سکے خصومت اختیار نہ کرے، لیکن ایسی ہی ضرورت ہو تو خصومت کو ضرورت سے زیادہ بھی طول نہ دے۔ 15ویں صفت ہے استہزاء کی مذمت۔ واضح ہو کہ استہزاء اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے قول اور فعل یا اس کے اوصاف یا خلقت کو قول اور فعل یا ایما و اشارے یا کنائے کے ذریعے سے بیان کیا جائے کہ دوسرے کی ہنسی کا سبب ہو۔ اس صفت خبیثہ کا باعث عداوت یا تکبر یا اس شخص کی حقارت ہے کہ جس کا استہزاء کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات بعض اہل دنیا کی ہنسی کے لیے ازراہ طمع دنیاوی اموال حرام اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ عمل طریقہ ارذل و داباش ہے اور یہ صفت کمینوں کی ہے۔ اس عمل والے کو دین و ایمان کی خبر نہیں اور نہ انسانیت اور مروی کا کوئی اثر۔ اس نے دیدہ مردمیت اور آدمیت میں خاک بے شرمی ڈالی ہے۔ اپنے نفس رذیل و خبیث کو اس امر پر راضی کیا کہ چند ایسی باتیں جھوٹ بنائے کہ دوسرے اس پر ہنسیں۔ اس کی طبع پست اس پر قائم ہوتی ہے کہ اپنی صورت اور ہاتھ سے چند ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے نیکیوں کے افعال ظاہر ہوں اور اشقیاء اور اشرار مضحکہ کریں۔ کوئی شبہ نہیں کہ ایسا شخص منزل انسانیت سے دور اور نام آدمیت سے محجور ہے، صاحب عقل و دانش کی نظر میں بے وقت و خوار ہے اور نگاہ عقلا میں پست و بے اعتبار قیامت کی طرح عذاب میں گرفتار ہوگا اور مستوجب عقاب ہوگا۔ سبحان اللہ کہ کس قدر شیطان لعین کو انسان پر تسلط ہے کہ اس سے یہ اعمال صادر کراتا ہے اور یہ ملعون اس کے آگے ہنستا ہے۔ اگر اس کی دیدہ بصیرت پر ابلیس نے پردہ نہ ڈالا ہوتا تو کیوں کر یہ پشت آدم ابو البشر سے کہ جو مسجود ملائکہ ملکوت ہے وجود میں آ کر ایسا صفت پر راضی ہوتا اور اس کا دل غصے سے خون نہ ہوتا۔ مذمت میں اس عمل کے اس قدر کافی ہے کہ مال و زر کے جو آدمیوں کے ہاتھوں کا محل ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے ایسی معصیت خبیثہ کو اپنا وسیلہ بنایا تاکہ نظر میں ابنائے روزگار کے بے اعتبار و خوار ہو۔ گویا وہ اس پر اعتقاد نہیں رکھتا کہ بندے کو کہ جو اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ ان کی روزی کا متکفل ہے۔ جس شخص کو تھوڑی بھی عقل ہو تو وہ اس کے نتیجے پر ڈالے گا اور وہ دنیا میں بے وقتی اور آخرت میں شرمساری کو مد نظر رکھے گا۔ اگر اس صفت کا منشا عداوت ہو تو عداوت کی برائی اور فساش کا متذکر ہو۔ اگر اس کا سبب طمع مال ہو تو یقین کرے کہ ہر شخص کے لیے جس قدر مال مقرر کی گئی ہے وہ اس کو ضرور پہنچے گا اور اس کی قسمت کم و زیادہ نہیں ہوگی۔ بس اپنے نفس پر عتاب اور اس کو پند و نصیحت کرے۔ اس صفت کی مذمت کہ جو از روئے شرع بیان کی گئی ہے اس کو ملاحظہ کرے، ہر حالت میں اپنے احوال کو دیکھے اور اس عمل کا مرتکب ہو کر عذاب آخرت میں گرفتار نہ ہو۔ 16ویں صفت ہے ظرافت اور شوخی اور ہنسی کس قدر جائز ہے اور ان کی صراحت۔ واضح ہو کہ ظرافت و شوخی کی زیادتی مذموم ہے، از روئے شرع ممنوع ہے کیونکہ یہ باعث سبکی اور کم وقاری ہے۔ جب قطع بزرگی اور حصول خواری دل کو آخرت سے غافل کرتی ہے، اکثر عداوت و دشمنی پیدا کرتی ہے اور دوسروں کی آزردگی اور خجالت کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ صاحب عزت سے شوخی نہ کرو کہ وہ دل میں کینہ پکڑتا ہے، نیز کمینے سے بھی شوخی نہ کرو کہ تیرے عزت اور شان اس کی نظر سے گر جاتی ہے اور اس کو سخت بات کہنے کی جرت پیدا ہوتی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ شوخی عزت کو کھو دیتی ہے اور دوستوں کو
جدا کرتی ہے۔ کسی کا مقولہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک تخم ہے۔ عداوت اور دشمنی کا تخم شوخی ہے۔ شوخی کی برائی یہ ہے کہ آدمی فضول ہنسی کے لیے منہ کھولتا ہے، اور ہنسا ہے ہنسی دل کو تاریک اور وقار کو کھو دیتی ہے۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے سورہ توبہ آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ بہت کم ہنسو اور زیادہ گریہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ کہ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ اس کو جان لو تو ضرور کم واضح ہو کہ ہنسنا کہ جس میں آواز ہو وہ مذموم ہے، لیکن تبسم کہ جس میں کوئی آواز نہ ہو وہ مذموم نہیں بلکہ نیک ہے، اور پیغمبر کا تبسم کرنا مشہور اور معروف ہے۔ ایسا ہی شوخی اور خوش کلامی جبکہ وہ زیادتی، جھوٹ، غیبت پر مشتمل ہو یا دوسرے کی آزردگی کا باعث ہو وہ مذموم ہے، لیکن تھوڑی سی خوش کلامی کے جو حد سے متجاوز اور سخن باطل یا ایذا اور اہانت پر مشتمل نہ ہو اور جس سے کوئی شکستہ خاطر نہ ہو وہ مذموم نہیں ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نیز بعض اصحاب سے صادر ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکرر شوخی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ منافقین اس کو عیب سمجھنے لگے۔ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوخی فرمائی تو سلمان فارسی نے کہا کہ اسی وجہ سے آپ کو چوتھے درجے کی خلافت پر پہنچا دیا گیا ہے۔ 17ویں صفت ہے غیبت، اس کی حقیقت و معانی اور اس کے گناہ اور فساد کا بیان، اس کا معالجہ اور مستثنیات اور اس کی ضد کا بیان۔ حقیقت غیبت، واضح ہو کہ حقیقت غیبت یہ ہے کہ برادر مومن کی کسی صفت بد کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اگر وہ سن پائے تو ناخوش ہو اور اس پہ راضی نہ ہو، خواہ وہ نقص اس کے بدن میں ہی واقع ہو۔ مثلاً کہا جائے کہ فلاں اندھا ہے، بہرا ہے، لنگڑا ہے، یا فلاں فاسق کا بیٹا یا حلال زادہ یا شریف نہیں، یا کسی کی صفات اور افعال اور اقوال میں مثلاً کہ فلاں شخص بدخلق، بخیل، متکبر، یا پھر کسی چیز میں کہ جو لباس یا سواری سے متعلق ہو کہ اس شخص کا لباس میلا ہے، اس کا گھر یہودیوں کے گھر کی مانند ہے، اس طرح کے مثل وغیرہ دینا ان امور میں ان سے مصوب ہے، یہ برائی بیان کی جاتی ہے۔ اگر وہ سن پائے تو ناخوش ہو، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ دلالت کرتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ عرض کیا گیا کہ خدا اور رسول زیادہ جانتے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے برادر کی کسی صفت بد کا بیان کرنا کہ جس سے اس کو ناخوشی ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر دو صفت اس میں ہوں، تو فرمایا اگر موجود ہو تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں تو وہ بہتان ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ فلاں شخص عاجز ہے۔ حضرت نے کہا کہ اپنے رفیق کی تو نے غیبت کی ہے۔ ایک روز کسی عورت کا ذکر آیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ کوتا قد کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تو نے غیبت کی ہے۔ جب کسی دوسری عورت کا ذکر ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کا دامن بلند ہے، تو حضرت نے کہا کہ اپنے منہ سے تھوک ڈال دے، بس گوشت کا ایک ٹکڑا منہ سے باہر گرا۔ ایک روز ایک صحابی نے دوسرے کی نسبت کہا کہ فلاں شخص زیادہ سونے والا ہے، تو حضرت نے کہا تو نے اپنے برادر کا گوشت کھایا ہے۔ غیبت صریح اور کنایہ سے بھی کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کا کنایتاً کرنا بدتر شمار کیا گیا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ جب کسی کی غیبت ریا سے اور صلح کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا میں اس کی مدح کی جاتی ہے اور اپنی مذمت، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کس قدر بہتر تھا اور اب زمانے نے اس کو ہمارے مانند کر دیا ہے، اسے شیطان کے ہاتھ سے خلاصی نہ ملی۔ بعض اس طرح مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں کہ بطور عداوت کے اپنے رنج و غم کو اس شخص سے اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اپنے دل میں کوئی رنج اور الم نہیں ہوتا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی بے عزتی کے باعث یا فلاں عمل کے سرزد ہونے یا اس کو اہانت پہنچنے کے سبب سے میں نے کس قدر غم اور غصہ کھایا کہ میرا دل جل گیا، خداوند عالم اس کے کام کو اصلاح پر لائے۔ اگر یہ منافق اس کا دوست ہوتا، غم اور الم اٹھاتا تو ضرور اس امر کو کہ جس سے اس کو ناخوشی ہوتی ہے اس کا ظہر نہ کرتا، وہ دعا ظاہر اس کے لیے کی جاتی، وہ خلوت میں کی جاتی، بس اس کا اظہار حزن اور اس کی دعا خباثت باطن ہے۔ اس کی شیطان لعین نے اپنا بازیچہ قرار دیا ہے اور اس پر کام کو مشتبہ کیا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اس کی نیکیوں کو
برباد کرتا ہے۔ وہ شخص جانتا ہے کہ اپنا یہ عمل بہت اچھا ہے۔ وہ شخص جس کے سامنے کسی مسلمان کی غیبت کی جائے تو یا تو اس سے خوشحال نہیں ہوتا اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، اس لیے منع نہیں کرتا، یا خوشحال تو ہوتا ہے مگر بوجہ یا تصدیق نہیں کرتا اور کبھی منع بھی کرتا ہے تو یہ ممانعت دل سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے نہیں ہوتی، اور بسا اوقات غیب قطع نہ ہونے کے لیے ہیلے کرتا ہے، مثلاً کہ اظہار تعجب کرے یا یوں کہے کہ میں اس کو اس طرح نہیں سمجھتا تھا۔ بس اس غیبت کرنے والے کو غیبت کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اور یہ باتیں اس کو غیبت پر قائم رکھتی ہیں، اور یہ تمام گناہ ہیں، اور ایسا شخص غیبت کنندہ کے حکم میں داخل ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ غیبت سنے اور گالے کا گناہ مثل غیبت کرنے والے کا گناہ مثل غیبت کرنے والے کے ہے، مگر اس صورت میں جبکہ سننے سے اور اس کی بات کو قطع کرے یا اس مجلس سے اٹھ جائے، اگر ان امور پر قدرت نہیں رکھتا ہو تو دل میں غضبناک ہو، اور اگر وہ زبان سے کہتا ہے تو خاموش ہو، لیکن اس کا طالب اور مائل رہنا یہ اہل نفاق سے ہے۔ بس دیندار پر لازم ہے کہ جب کسی مسلمان کی غیبت سنے تو اس سے انکار کرے اور اس کو رد کرے، ورنہ وہ مستوجب عذاب ہوتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو کسی کے پاس ذلیل کرے اور وہ اس کی یاری کر سکتا تھا مگر نہیں کرے تو خدا اس کو قیامت میں ذلیل کرے گا، اور فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی آبرو کی حمایت کرے تو خداوند بروز قیامت ایک ملک کو اس کی حمایت کے لیے بھیجتا ہے۔ فصل نمبر 2، وہ آیات و اخبار کے جو غیبت کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں۔ واضح ہو کہ غیبت مہلکہ عظیم اور معاصی شدیدہ میں سے ہے، اور باجماع تمام امت اور کتاب رب العزت اور احادیث پیغمبر اور ائمہ اثنا عشر سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ خداوند متعال سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم اپنے اس برادر کا گوشت کہ جو مرا ہوا ہو کھانا پسند کرتے ہو؟ بس اس سے کراہت رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ شب معراج ایک قوم پر میرا گزر ہوا کہ جو اپنی صورتوں کو اپنے ناخن سے زخمی کرتے تھے۔ جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ایک روز آپ تشریف منبر تھے اور ایسی بلند آواز سے خطبہ پڑھا کہ تمام عورتیں آواز سن رہی تھی، تو فرمایا کہ اے گروہ، تم زبان سے ایمان لائے ہو مگر تمہارا دل ایمان سے خالی ہے۔ مسلمانوں کی غیبت اور ان کی عیب جوئی نہ کرو۔ جو شخص اپنے برادر کی عیب جوئی کرتا ہے خدا اس کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اگرچہ وہ اپنے مکان میں ہی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص کسی مومن کی نسبت بیان کرے کہ میں خود اس کے امر قبیح کو دیکھا یا سنا تو وہ شخص اس آیہ مبارکہ میں داخل ہوتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 19، کہ بتحقیق کہ جو لوگ مومنین کے امر قبیح اور ناشائستہ کا اظہار پسند کرتے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اس خصوص میں اخبار بہت ہیں، ان تمام کا ذکر کرنا دشوار ہے بلکہ مشکل، جس قدر کے حوالہ قلم کیا کافی ہے۔ علاوہ اس کے کہ جو معمولی عقل والا ہو وہ جان سکتا ہے کہ یہ صفت خبیث ترین صفات اور اس کا صاحب رذیل ترین مردم ہے۔ سابق کے بزرگ خدا کی بندگی، نماز، روزے سے واقف نہ تھے بلکہ چشم پوشی اور دوسروں کے عیوب کی پیروی سے اپنی حفاظت کرنا مقدم سمجھتے تھے۔ ان کو افضل اعمال اور ان کے خلاف کرنا منافقین کی صفت جانتے تھے۔ ترک غیبت پر مرتبہ بلند و درجات اور رفیع کے وصول کا انحصار سمجھتے تھے، کیونکہ حضور سے وارد ہے کہ جس شخص کی نماز نیک ہو اور وہ صاحب عیال ہو اور مال کم رکھتا ہو اور مسلمانوں کی غیبت نہ کرے وہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ کس قدر برا ہے کہ جو اپنے عیوب سے غافل ہو اور دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ بس اے صاحبوں، جب آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے عیوب کو ظاہر کریں تو پہلے اپنے عیوب پہ نظر کریں اور بعد میں دوسروں کی اصلاح۔ فصل نمبر 3، معالجہ مرض غیبت اور اس کے اسباب اور اقسام۔ واضح ہو کہ مرض غیبت کا علاج دو قسم پر ہے، ایک اجمالی اور دوسرا تفصیلی۔
معالجہ اجمالی یہ ہے کہ دیدہ بصیرت کھولے ایک ساتھ ان آیات قرآنی اور احادیث کا کہ جو مذمت میں اس صفت خبیثہ کے وارد ہوئی ہیں معائنہ کرے، اور غضب حق تعالی اور عذاب روز جزا کو یاد کرے، اور دنیا کی خرابیوں کو نظر میں لائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جس کی آپ غیبت کرتے ہو، اس کو اطلاع ہو جانے سے وہ آپ سے بغض اور عداوت کرتا ہے، آپ کی اہانت و غیبت یا اذیت پہنچانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور بعض وقت اس کا فعل اس حد تک پہنچتا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ نیز اس امر پر غور کیا جائے کہ اگر آپ کی غیبت کوئی شخص کرے تو آپ کس قدر خشمناک ہوں گے۔ معالجہ تفصیلی یہ ہے کہ غیبت کے سبب کو اور باعث کو دریافت کریں اور اس کی قطع میں کوشش کیجیے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنے کے چند اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے غضب کا، جبکہ آپ کسی سے آزردہ ہوں، وہ سامنے آ جائے تو غضبناک ہوتے ہیں، جس وقت وہ موجود نہ ہو تو اس کی مذمت میں زبان کھولتے ہیں تاکہ اس کے وسیلے سے اپنے غصے کو دفع کریں۔ دوسرا ہے عداوت اور کینہ، جبکہ آپ کسی کو دشمن رکھتے ہوں تو آپ عداوت سے اس کی بدی کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا حسد، جبکہ آدمی کسی کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو آپ بوجہ حسد اس کے متحمل نہیں ہوتے، لہٰذا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں۔ چوتھا ہے خوش طبعی، جبکہ آپ دل لگی خوش طبعی کے ذریعے سے اپنے اوقات لہو و لعب میں صرف کرتے ہیں اور دوسروں کے افعال اور احوال کو بغیر قصد اور اہانت و خاری کے بیان کرتے ہیں۔ پانچواں استہزاء، کہ آپ ذریعہ مسخی اور استہزاء کسی کی اہانت کریں، خواہ وہ اس کی حضوری میں ہو یا غیبت میں۔ حضوری میں ہو یا غیبت میں۔ چھٹا ہے فخر و مباحات، یعنی جبکہ ارادہ ہو کہ اپنا فضل و کمال کسی کو ذلیل کرنے کی غرض سے ظاہر کیا جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کچھ نہیں جانتا، یا وہ راستے پر نہیں، یا حاضرین کو یہ باور کرانا کہ آپ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ان 6 طریقوں کا معالجہ ان 6 صفات خبیثہ کے علاج سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ سابق میں مذکور ہو چکا ہے۔ ساتواں یہ کہ کسی سے فعل بد صادر ہوا اور وہ آپ کے ساتھ منسوب کرے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے سے دفع کریں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، فلاں نے کیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی غیبت سے غضب الہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو قول کو قبول کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ عمل بد سے آپ خود نفی کر جائیں، اور اپنے کو دوسرے کے ساتھ نسبت دینے سے کیا غرض۔ اگر وہ آپ کے قول کو قبول نہیں کرتا ہے تو دوسرے کو بھی اپنے سے نسبت نہیں دینی چاہیے۔ آٹھواں یہ کہ جب آپ اپنے کو کسی فعل بد کرنے والے سے نسبت دے کر یہ کہتے ہیں کہ وہ فعل بد آپ سے دور ہو جائے، اور اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بھی اس امر کا مرتکب ہوا، یا فلاں عالم نے بھی حرام کھایا یا مال حرام حاصل کیا اور وہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر میں نے سود لیا تو فلاں شخص نے بھی تو لیا ہے، اگر میں نے شراب پی تو فلاں شخص نے پی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ایسا عذر آپ کے گناہ سے بدتر ہے، کیونکہ علاوہ اس کے گناہ اول کی خرابی سے دفع نہیں ہوتا۔ دوسرا گناہ کہ جو غیبت ہے اس کے مرتکب ہوئے ہیں اور اپنی جہالت اور حماقت آدمیوں پہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص آگ میں گرتا ہے تو آپ کو بھی گرنا ضروری نہیں، آپ ضرور اس میں موافقت نہ کریں، اگر موافقت کی جائے تو سخت حماقت اور نادانی ہوگی۔ وہ گروہ اشقیاء عوام کے جن کے دل شیطان کے آشیانے بنے ہوئے ہیں اور جن کی معصیت پر پروردگار میں گزری ہے، اس قدر آدمیوں کا مظلمہ ان کی گردن پر ہے کہ امید خلاصی نہیں، اس وجہ سے ان کا نفس خبیث حساب و حشر و نشر کا طالب نہیں ہے۔ نواں یہ ہے کہ غیبت کا سبب ان رفیقوں کے ساتھ موافقت اور ہم زبانی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ہم صحبت ہوں اور کسی کی غیبت میں مشغول ہوں۔ اگر آپ ان کو منع کریں یا ان کے ساتھ غیبت میں موافقت نہ کریں تو آپ کو خیال ہوتا ہے کہ وہ آپ سے نفرت کریں گے اور آپ کو برا جانیں گے۔ اس صورت میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ عجیب احمق ہیں، کیونکہ جس امر کو پروردگار نے منع کیا ہے آپ اس کو بجا لاتے ہیں، اس کی رضا و خوشنودی کا لحاظ نہیں کرتے، اس کے بزرگان اور درگاہ و ملائکہ و انبیاء و اولیاء کی نظر میں خفیف ہوتے ہیں، اور صرف اس گمان سے رذیل اور اوباش آپس راضی رہیں، بلکہ یہ امر آپ پر دلالت کرتا ہے کہ آپ خدا و رسول سے زیادہ انہیں بزرگ سمجھتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ آپ مستحق لعن بے شمار ہیں اور عذاب روز شمار کے سزاوار۔
10واں، جبکہ آپ یہ گمان کریں کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے نزدیک آپ کی مذمت کرے گا یا کوئی شہادت کہ جو آپ کے مضر ہوگی وہ دے گا، اس لیے اپنی بہتری اس میں دیکھتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں، اس کو اس بزرگ کے نزدیک معیوب بنائیں اور اپنا دشمن قرار دیں کہ اس کی بات آپ کے حق میں بے اثر، اس کا کلام درجۂ اعتبار سے ساقط ہو جائے۔ 11واں یہ کہ کسی پر ترحم کرنا، اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی نقص یا عیب میں مبتلا یا حقیر اور بے اعتبار دیکھتے ہیں تو آپ کا دل مخزون ہوتا ہے اور آپ اپنے رنج و الم کا ایک سچا اظہار کرتے ہیں۔ 12واں کہ جب آپ کو کسی کی معصیت کا ارتکاب کی اطلاع ملتی ہے اور محض رضائے خدا کے باعث آپ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اس شخص کا نام، اس کی معصیت کو بیان کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس قسم کی خرابی سے غافل ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ رحم اور غصب کرنا کہ جو از برائے خدا ہو اس کا نام بتانا ضرر نہیں، یہ خطا و غل ہے، چونکہ رحم و غصب از برائے خدا خوب اور آدمیوں کی غیبت حرام اور بد ہے۔ صرف ترحم اور غضب کسی شے کی حرمت کو دفع نہیں کرتے، بسا اوقات کی غیبت کے اسباب اور بھی ہوتے ہیں جو کوئی اسباب مذکورہ کے نزدیک ہوتے ہیں اور ان کی خرابیاں بھی جو مذکورہ ہوتی ہیں وہی معلوم ہوتی ہیں۔ فصل نمبر 4 کہ کن مقامات میں غیبت جائز ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے۔ واضح ہو کہ مقامات مندرجہ ذیل میں غیبت جائز ہے۔ پہلا، مظلوم کا ظالم کے ظلم کو اس شخص سے کہ جو اس کے سننے کا حقدار ہو بیان کرے اور استغاثہ کرنا اس غرض سے کہ اس سے انتقام ظلم لیا جائے یا اس کی اعانت کی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس قدر اس پر ظلم ہوا ہو اس قدر ہی بیان کرے اور ظالم کے دوسرے عیوب نہ بیان کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ کسی شخص کے عیوب شرعیہ کا بقصد امر معروف اور نہیں از منکر خدا کی رضا کے لیے بیان کرنا، یہ بیان اس کی رسوائی اور ہوا و ہوس کی بنا پر نہ ہو اور اس پر فائدہ و دفع منکر مترتب نہ ہو اور موافق شریعت بھی ہو، اور ایسے ظالم بے باک کے سامنے بیان نہ کیا جائے کہ جو حد شرع سے تجاوز کر جائے، یا اس حد تک بیان کیا جائے کہ اس پر فائدہ نہیں منکر مترتب نہ ہو۔ تیسرا کہ جب کوئی شخص آپ سے کسی شخص کے ساتھ کسی معاملے میں یا داد و سند میں مشاورت کرے تو ایسی صورت میں اس شخص کا ذکر عیب کہ جو اس بارے میں دخل رکھتا ہو جائز ہے، بشرطے کہ اس کے ذکر کی ضرورت ہو، لیکن اگر اس کی احتیاج نہ ہو تو یہی کہنا کافی ہے کہ میں اس امر میں آپ کی بہتری نہیں جانتا، اس شخص کے عیب کی صراحت نہ کی جائے۔ چوتھا یہ کہ کسی مومن کو حکم اور نصیحت کرنا جبکہ وہ فاسق اور بد اخلاق کا مصاحب ہو اور اس کے اعمال بد اس مومن میں صحبت کے باعث اثر کر جائیں، ایسی صورت میں بھی اس کے کسی عیب کا اظہار کرنا اسی مطلب پر دخل رکھتا ہو جائز ہو۔ پانچواں کسی حکیم کا حالت پوشیدہ مریض کو بغرض معالجہ بیان کرنا۔ چھٹا کسی گواہ یا راوی حدیث کے عیوب کا اظہار کرنا جس کے باعث اس کی شہادت میں جرح ہو سکے یا اس کی حدیث رد، لیکن اس خصوص میں بقدر اس کے جرح کے اکتفا کیا جائے، اور یا یہ اس شخص کی ضروری ہے کہ جو اس کی شہادت یا اس کی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہو۔ ساتواں کسی عالم یا حاکم شرع کے عیب کا اظہار کہ جو قابلیت فتویٰ اور حکم نہ رکھتا ہو تو جبکہ کوئی اس کا حال پوچھے یا کوئی فتویٰ و حکم مخالف حق اس سے صادر ہوا ہو۔ آٹھواں جبکہ کوئی شخص کسی لقب سے مشہور ہو اور وہ لقب اس کی عیب پہ دلالت کرتا ہو، مثلاً لنگڑا، ترچھا وغیرہ، کہ اس کے لقب سے اس کا معلوم کرانا کوئی ضرر نہیں رکھتا، بشرطے کہ اور کسی طریقے سے ممکن نہ ہو اور وہ اس کے سننے سے ناخوش نہ ہوتا ہو جبکہ وہ کراہت رکھتا ہو، یا اس کا معلوم کرانا دوسرے الفاظ سے ممکن ہو تو جائز نہیں۔ نواں یہ ہے کہ جبکہ کوئی شخص علانیہ فسق کا مرتکب ہو، اس کے اظہار سے وہ مذائقہ نہ رکھتا ہو بلکہ وہ خود اس کا اظہار کرے، علانیہ اس کا مرتکب ہو، اس فاسق کی غیبت کوئی ضرر نہیں رکھتی، اگرچہ کہ اس کو برا معلوم کیا ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی غیبت جائز ہے، اگرچہ وہ فسق میں مبتلا ہو، اس کو ظاہر نہ کرتا ہو اور اس کے اظہار میں مذائقہ کرتا ہو۔ 10واں ہے ادائے شہادت حقوق الناس یا حقوق اللہ جبکہ اس کی ضرورت پائی جاتی ہو۔ 11واں اقوال اہل بدعت و ضلالت۔ 12واں غیبت کفار اور جو لوگ مخالفین مذہب ہیں۔ 13واں جو شخص اپنے کو کسی دوسرے کے ساتھ منسوب کرے حالانکہ وہ منسوب نہ ہو اور اس کی نسبت کو رد کر دینا جائز ہے۔ 14واں
غیبت کے جو معین نہ ہو اور کوئی شخص نہ سمجھے کہ اس سے کون مراد ہے۔ مثلا کہا جائے کہ آج کسی احمق اور نادان کے پالے پڑ گیا، کسی فاسق نے ایسا کہہ دیا، بشرطے کہ وہ شخص نہ پہچانا جائے، اور بعض ایسی نشانی و علامات ہو کہ جس کے اظہار سے اس کا عیب معلوم ہونا ہو تو وہ حرام ہے۔ اور چند مقامات حسب ذیل ہیں کہ جس میں بعض علماؤں نے غیبت کو جائز قرار دیا ہے۔ پہلا مقام ہے کہ جب وہ شخص کسی کی عیب پر مطلع ہو تو ان میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے سامنے کسی تقریب سے ذکر کر سکتا ہے۔ دوسرا، ایسی جماعت کی غیبت کے جو محصور نہ ہو سکے، مثلا کہے کہ فلاں طائفہ یا ساکنان قریہ یا شہر کوئی عیب رکھتے ہیں۔ تیسرا، جو شخص کسی معصیت کا پے در پہ مرتکب ہو تو اس معصیت کا ذکر اس سے جائز ہے۔ چوتھا، کسی شخص کی کسی عیب کا ذکر کرنا کہ اگر وہ اسے سنے تو مضائقہ نہ کرے، اگرچہ وہ عیب شرعی نہ ہو یا عیب شرعی ہو لیکن وہ اعلانیہ کرنے والا نہ ہو، لیکن حق یہ ہے کہ ان تمام چاروں صورت میں بھی غیبت حرام ہے اور کوئی دلیل اس پہ استثناء پر نہیں۔ واضح ہو کہ جو شخص کسی کی غیبت کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ شروع میں توبہ کرے اور پشیمان ہو، اس کے بعد اس شخص سے کہ جس کی غیبت کرے اگر وہ زندہ ہو، ممکن ہو تو اس نے سن بھی لیا ہو، اور اگر نہ سنا ہو اور اس کے اظہار میں کسی فساد یا عداوت کا گمان نہ ہو تو اسے معاف کر دے، اور اگر کسی دعوت کا گمان ہو یا اسے معاف کرانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے استغفار اور طلب آمرزش کرے اور اس کے لیے اعمال نیک بجا لائے کہ قیامت میں اس کی غیبت کا عوض ہو۔ غیبت کی ضد مدح و ستائش مسلمین ہے، یہ صفت خوب ہے اور عمل مرغوب، اور یہ صفت حصول محبت اور دوستی کا باعث ہوتی ہے، خصوصاً جبکہ کسی برادر مومن کی غیبت میں مدح کی جائے تو اس کے دل میں فرحت اور سرور داخل ہوتا ہے، جس کا ثواب حسب بین مذکور بے حد ہے، اور احادیث ثواب خصوص صفت مدح میں آئے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک جماعت نے بعض مرے ہوں کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہشت واجب ہے۔ وارد ہوا کہ ہر فرزند آدم کے لیے چند ملائکہ ہم نشین ہیں، اگر وہ اپنے برادر مسلم کو نیکی سے یاد کرے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اس کے مانند تیرے لیے بھی ہو۔ واضح ہو کہ جو مدح و ستائش کی جائے وہ راست ہو، جھوٹ پہ مشتمل نہ ہو، از روئے ریا و نفاق نہ ہو، اگر بطور نفاق کی جائے تو وہ مدح بد ہے۔ اگرچہ ریاست ہو، ظالموں اور فاسقوں کی سچی مدح بھی نہ کرے، کیونکہ وہ مدح اس ظالم و فاسق کے سرور اور فرح کا باعث ہوتا ہے، اور اس کا شاد کرنا مذموم اور بعض تو حرام بھی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی فاسق کی مدح کرے تو خدا غضبناک ہوتا ہے، چونکہ بعض شخص کو اس کی مدح عجب اور تکبر کا باعث ہوتی ہے اور بعض خوش ہوتے ہیں اور مغرور، اس لیے ایسے اشخاص کی بھی مدح کرنا جائز نہیں ہے اور وہ مدح ان کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ 18ویں فصل ہے جھوٹ کہنے کی مذمت۔ واضح ہو کہ جھوٹ کہنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، بلکہ بدترین گناہ اور خبیث ترین صفت ہے، کیونکہ یہ صفت آدمی کو دوسروں کی نظروں میں خوار کرتی ہے اور نگاہوں میں بے وقت اور بے اعتبار۔ یہ سرمایہ خجالت و انفعال ہے اور یہ باعث دل شکستگی و ملال، خلق میں آبرو جاتی ہے، دنیا و عقبہ میں باعث روح سیاہی۔ اس صفت کی مذمت میں بہت سے اخبار آئے ہیں اور اس کی خرابی میں بھی بہت سی آیات، جیسے کہ خداوند متعال سورہ نحل آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے کہ جو لوگ جھوٹ سے افطرا باندھتے ہیں وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کسی مومن پر بغیر عذر شرعی کے جھوٹ بات کہی جائے تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جو عرش تک پہنچتی ہے، اور خداوند تعالیٰ بسبب اس جھوٹ کے 70 زنا کا گناہ اس کے نام پر لکھتا ہے، اور ان میں سے کم درجے کا وہ زنا ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ مرتکب ہوا ہو۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ تمام اعمال خبیثہ گھر کے دروازے کے مانند ہیں اور اس گھر کی کنجی جھوٹ ہے۔ واضح ہو کہ خدا و رسول و ائمہ پہ جھوٹ کہنا نہایت ہی بد ہے، مثلاً کوئی جھوٹ مسئلہ کہنا یا جھوٹی حدیث نقل کرنا اس قدر جھوٹ کی مذمت کافی ہے کہ وہ روزے کو باطل کرتا ہے اور وجوب قضا اور کفارے کا بھی باعث ہوتا ہے۔ حسب ذیل مقامات پر جھوٹ کہنا جائز ہے۔ پہلا یہ کہ اگر جھوٹ بات نہ کہی جائے تو فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو،
یا کوئی ضرر اس کو پہنچ رہا ہو، یا کسی مسلمان کے قتل کا باعث ہو، یا ناموس یا مال محترم کی آبرو برباد ہو رہی ہو، ایسی صورت میں جھوٹ کہنا جائز بلکہ واجب ہے۔ اگر کوئی ظالم یا جابر کسی کو اس کے مال یا اس کے عمل بد کے متعلق جو اس کے اور خدا کے درمیان صادر ہوا ہو استفسار کرے تو جائز ہے کہ انکار کر دے۔ ایسا ہی کسی معصیت کو ظاہر نہ کرنا چاہیے جو اس سے صادر ہوئی ہو۔ دوسرا، جبکہ دو آدمیوں میں کوئی رنج و ملال ہو گیا ہو اور ان کی اصلاح کے لیے جھوٹ کہنا یہ جائز ہے اور رفع ملال ہے۔ ایسا ہی جب کسی نے کوئی بات کہی ہو، کوئی عمل کیا ہو، اگر وہ سچ سچ کہتا ہے تو فتنہ یا کسی مومن کی عداوت کا باعث ہو تو اس سے انکار کیا جائے۔ اگر کوئی شخص رنجیدہ ہو، اس کا رفع کرنے کی بات ہو، تب بھی آپ اس کے لیے جائز ہے۔ تیسرا، جبکہ کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی چیز کی خواستگار کار ہو اور وہ اس کے لینے کی قدرت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو لیکن اس پر واجب نہ ہو تو اس سے وعدہ کر لے، حالانکہ اس کے لینے کا قصد نہ رکھتا ہو اور نہ لے۔ ایسا ہی جب کسی کی کئی عورتیں منکوحہ ہوں تو جائز ہے کہ ہر ایک سے کہے کہ میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں اور حقیقتاً وہ دوست نہ رکھتا ہو۔ چوتھا یہ کہ جب کسی لڑکے کو کسی کام میں مشغول کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس پہ رغبت نہیں رکھنا چاہتا، مثلاً مدرسہ جانا، تو جائز ہے کہ اس کو وعدہ دیا جائے یا ڈرایا جائے، حالانکہ آپ کو اس طرح کرنا منظور نہ ہو۔ پانچواں، دشمنان دین کے مقابل جہاد بطور مکر کہ جس سے حریف پر فتح یاب ہو۔ حاصل کلام ہر مقام پر جبکہ بہت بڑا فائدہ شرعی حاصل ہو، اس کا حصول جھوٹ پر ہی موقوف ہو تو وہاں جھوٹ جائز رکھا گیا ہے، اور اگر سچ کہنے میں شرعاً فساد ہو تو جھوٹ کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ضرورت و احتیاج کی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ حصول زیادتی مال و منصب وغیرہ اور ان چیزوں میں کہ جن سے آدمی مستر نہیں ہوتا جھوٹ کہنا حرام ہے اور اس کے ارتکاب میں گنہگار ہوگا۔ واضح ہو کہ جس مقام پر حسب شرع جھوٹ کہنا جائز ہے، اس میں جہاں تک ہو سکے صاف طور پر جھوٹ نہ کہا جائے بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ جس کا ظاہر معنی سچ ہو، اگرچہ اس کا وہ مفہوم کہ جو سننے والا سمجھتا ہے جھوٹ ہو، تاکہ نفس کو جھوٹ کہنے کی عادت نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ کوئی ظالم کسی کی سکون کی نسبت سوال کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، یا غیب کا جاننے والا خدا ہے۔ اگر کوئی گناہ آپ سے سرزد ہوا ہو اور استفسار کیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں ایسا عمل کروں، یا استغفر اللہ، خدا سے پناہ مانگتا ہوں اگر میں نے ایسا کام کیا ہے۔ اگر کوئی بات کسی کے حق میں کہی جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ بذریعہ انکار اس کا رفع ملال کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شان اس سے بلند ہے کہ ایسی بات آپ کے حق میں کہی جائے۔ یہ جو عرفاً کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ فلاں بات کہی جائے، یہ جو عرفاً کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ فلاں عمل آپ سے صادر ہوتے دیکھا گیا ہے، یا 50 مرتبہ آپ کے گھر میں آیا، حالانکہ یہ تعداد تحقیق نہ کی گئی ہو، یہ جھوٹ نہیں ہوتا، اور ایسا کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، بطور مبالغہ و تاکید ہے۔ اس تعداد کا خاص طور پر قصد نہیں، بشرطے کہ وہ امر مقرر واقع ہو۔ ایسا ہی اقسام مجاز و استعارہ و تشبیہ جائز ہے کہ اس سے مراد ان کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ جھوٹ کہ جس کو آدمی آسان جانتے ہیں حالانکہ اس کا وقوع حرام ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے پاس جائے جبکہ وہ کھانے میں مشغول ہو اور اس کو کھانے کے لیے کہا جائے اور وہ بھوکا ہو، بغیر عذر شرعی کے کہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ عذر شرعی صحیح یہ ہے کہ اس کھانے کو حرام جانتا ہو۔ تمام جھوٹ جو مشہور ہیں ان کا گناہ سخت اور ان کی برائی بڑی ہے۔ وہ یہ ہے جیسا کہا جاتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ اس طرح، حالانکہ خدا اس کے خلاف جانتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب بندہ امر خلاف واقع ہو، اس پر خدا کو گواہ کرتا ہو تو خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے کسی کو مجھ سے زیادہ ضعیف یعنی کم درجہ نہیں پایا کہ اس جھوٹی بات پر گواہ قرار دیا۔ تمام جھوٹوں کی قسموں سے بلکہ شدید ترین اور بدترین جھوٹی شہادت ہے۔ فصل نمبر 1، جھوٹ کہنے کا معالجہ۔ واضح ہو کہ آپ نے جھوٹ کی حرمت کو معلوم کر لیا۔ اگر آپ خدا اور رسول پہ اعتقاد اور روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس سے اجتناب کیجیے۔ طریقہ خلاصی اس صورت میں ہے کہ ہمیشہ آیات و اخبار کی جو اس کی مذمت میں آئے ہیں ان کو پیش نظر رکھیں اور جانیں کہ جھوٹ کہنا باعث ہلاکت ابدی و عذاب اخروی ہے، اور جھوٹ کہنے والا نظروں سے گر جاتا ہے، نگاہوں میں خار اور بے اعتبار ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس کی بات کی
پر اعتبار نہیں کرتا۔ اکثر اوقات جھوٹ کہنا رسوائی کا باعث ہوتا ہے، مطلب مقصد سے باز رکھتا ہے اور اس میں آدمی کی عزت باقی نہیں رہتی۔ کتاب حبیب السیر میں لکھا گیا ہے کہ بادشاہ خراسان نے امیر حسین کو ایلچی مقرر کیا اور بادشاہ آذربائیجان کی خدمت میں مجملہ سوغات، ہدیہ اور چند کتب کے جس میں کلامی جامی جو زمانے میں نادر اور کمیاب تھے ہمراہ لے جانے کا حکم دیا، لیکن داروغہ کتب خانے نے سہون فتوحات مکی کے جو حجم اور جلد وغیرہ میں بالکل اس کے مشابہ تھیں اس کے حوالے کر دی اور اس نے اس کتاب کو لیتے وقت نہیں دیکھا۔ جب اس بادشاہ کی حضوری میں گیا تو بادشاہ نے اسے نہایت لطف اور مہربانی سے پیش آ کر کہا کہ سفر دور دراز نے بہت خستہ کیا ہوگا۔ چونکہ امیر حسین کو علم تھا کہ کلیات جامی کے دیکھنے کا بادشاہ کو بے حد اشتیاق ہے، اس لیے جواب میں عرض کیا کہ راستے میں ایک مصاحب تھا جو میں ہر منزل میں اس کے ساتھ مشغول رہا، اس وجہ سے مجھ کو کوئی سختی اور تکالیف معلوم نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ نے دریافت کیا کہ وہ کون تھا؟ تو امیر حسین نے کہا کہ کلیات جامی جو میرے ہمراہ ہے، جس کو بادشاہ نے مجملہ سوغات کے اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، جب میں اس سفر میں دل تنگ ہوتا تو اس کا راستے میں مطالعہ کرتا جس کے باعث میرا دل بہل جاتا۔ بادشاہ نے زیادتی اشتیاق کے فرمایا کہ کسی کو بھیج کر وہ کلیات طلب کرو۔ امیر حسین نے کسی کو اپنے ٹھکانے بھیج کر وہ جلد طلب کی۔ جب کھولی گئی تو معلوم ہوا کہ فتوحات مکی ہے، جامی نہیں۔ چونکہ راستے میں اس کو مطلقاً اس جلد کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس نے کلیات جامی کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے امیر حسین ایلچی بے حد شرمسار ہوا اور بادشاہ کے آنکھوں سے گر گیا۔ حاصل کلام رسوائی کے سوا جھوٹ کہنے والے پر فراموشی غالب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جھوٹ کہنے والا بھول جاتا ہے اور اس کے خلاف کہہ کر رسوا ہوتا ہے۔ ان تمام خرابیوں کو جن کا ذکر کیا گیا ہے پیش نظر رکھ کر جھوٹ کی ضد کہ جو سچائی ہے اس کے فوائد پر غور کریں۔ سچائی اور راست گوئی کی فضیلت۔ واضح ہو کہ جھوٹ کی ضد سچائی ہے، یہ اشرف صفات نفسانیہ ہے اور رئیس اخلاق ملکہ۔ خداوند عالم سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ خدا سے خوف کرو اور سچ کہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 6 خصلتیں جس میں میں ہوں گا میں اس کے لیے بہشت کا ضامن ہوں۔ پہلا، جو شخص ہرگز جھوٹ نہ کہے۔ دوسرا، جب وعدہ کیا جائے تو اس کے خلاف نہ کرے۔ تیسرا، امانت قبول کی جائے تو اس کی خیانت نہ کرے۔ چوتھا، اپنی آنکھیں نامحرموں سے پوشیدہ کرے۔ پانچواں، اپنے ہاتھوں کو ان چیزوں کی طرف کی جو سزاوار نہیں ہیں دراز نہ کرے۔ چھٹا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مردار صدق گوئی سے صدیقیوں کے مرتبے پر پہنچتا ہے۔ مروی ہے کہ مرد راست گوئی سے، یہ مردار نہیں ہے، مرد ہے، مرد راست گوئی سے صدیقیوں کے مرتبے پر پہنچتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کی زبان سچ کہنے والی ہے اس کا عمل پاکیزہ ہے اور جس کی نیت نیک ہے اس کی روزی زیادہ۔ جو شخص اپنے اہل خانہ سے نیکی کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو کہ جس طرح کلام میں جھوٹ اور سچ بھی پایا جاتا ہے، اسی طرح افعال اور اخلاق اور مقامات دین میں بھی اعمال و افعال میں جھوٹ یہ ہے کہ کسی شخص سے ظاہراً اعمال نیک سرزد ہوتے ہیں لیکن اس کا باطن ظاہر کے مطابق نہ ہو، اور اس میں سچائی یہ ہے کہ ظاہر و باطن یکساں ہو یا باطن ظاہر سے آراستہ تر، اور یہ مرتبہ کلام کی سچائی سے افضل اور اشرف ہے۔ اخبار میں وارد ہے کہ جب کسی بندہ مومن کا ظاہر و باطن یکساں ہو تو خداوند عالم ملائکہ پر مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا حقیقی بندہ یہی ہے، کوئی شک نہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کون ہے مجھ کو اس شخص کا نشان دے جس کی آنکھیں اندھیری راتوں میں روتی ہیں، دن کے وقت اس کے ہونٹ محفلوں میں خندہ، اور جس کا ظاہر باطن کے مخالف ہو اور ظاہر اعمال نیک سے آراستہ، تو کوئی اجر اور مزدوری اس کے عمل کے لیے نہیں لیکن اس نے بیکار تکلیف اور رنج اٹھایا ہو۔ زبان کی خرابیوں اور خاموشی کے فوائد۔
واضح ہو کہ غیبت، بہتان، شماتت، مسرغی، لڑائی جھگڑا، مذاق، دل لگی، فضول بکواس، جھوٹ، یہ سب زبان کے ہی باعث ہیں، اور انسان پر اس کا ضرر تمام اعضاء کے فساد سے پیشتر ہے۔ اس کی خرابی تمام جوارے سے افزو تر ہے، اگرچہ اس کے فساد و معاصی ظاہرہ میں سے ہیں جن سے علم اخلاق میں گفتگو نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے ہر ایک گناہ اخلاق رذیلہ اور ملاقات فاسدہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور ملاقات و اخلاق کا رسوخ و قیام نفس میں تکرار اعمال اور افعال کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ پس طالب اخلاق کو لازم ہے کہ نفس اور اعضاء دونوں کی حفاظت کرے۔ پس جیسا کہ بیان کیا گیا کہ وہ اس کی جو سب سے بڑھ کر ذمیمہ و اخلاق رذیلہ کا مرکز ہے وہ زبان ہے، اور بنی نوع انسان کے گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا یہ عمدہ ہتھیار ہے۔ یہ اس میدان کشادہ اور وسیع ہے کہ جس کی انتہا نہیں، تمام اعضاء سے اس کی سرکشی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو آدمی کے تمام اعضاء و جوارے زبان کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں خدا سے ڈر، اگر تو راست رہے گی تو ہم تمام راستی پر رہیں گے، لیکن اگر تو خلاف کرے گی تو ہم تمام خلاف ہو جائیں گے۔ مروی ہے کہ ہر روز صبح زبان اعضاء سے کہتی ہے کہ تم نے کس طرح صبح کی، تمہارا کیا حال ہوا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ اگر تم ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دے گی تو ہمارا کام نیک اور بہتر ہوگا۔ نیز حضرت سے مروی ہے کہ خدا زبان کو ایسا عذاب دیتا ہے کہ جو کسی اعضاء و جوارے پر نہیں کیا جاتا۔ زبان کہے گی اے پروردگار، تو نے مجھ پر وہ عذاب کیا کہ جو کسی بھی اعضاء و جوارے پر نہیں کیا، تو اس وقت خطاب ہوگا کہ تجھ سے ایسا کلمہ سرزد ہوا ہے کہ جو مشرق سے مغرب تک پہنچا، اور اس کے ذریعے سے بہت سے خون محترم بہہ گئے ہوں، اموال اور ناموس غارت اور برباد۔ میری عزت کی قسم ہے تجھ پر وہ عذاب کیا جائے گا کہ جو کسی بھی اعضاء و جوارے پر نہیں ہوگا۔ واضح ہو کہ زبان کی تمام خرابیوں اور اس کی فساد کی ضد سکوت اور خاموشی ہے۔ جو شخص اپنی زبان کی آفات سے خلاصی پاتا ہے وہ نیک خصلت اور اس کا صاحب عزیز و محترم ہوتا ہے، اور یہی شے باعث خاطر جمی موجب ہیبت و وقار ہے۔ اسی سے ذکر و عبادت کی فراغت حاصل ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی سلامتی۔ اسی وجہ سے سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خاموشی کو اپنا شعار قرار دیا اس کو نجات حاصل ہوئی۔ نیز فرمایا کہ آدمی کی 3 قسم ہوتی ہیں، پہلا غانم، دوسرا سالم اور تیسرا حالق۔ غانم وہ شخص ہے کہ جو خدا کا ذکر کرتا ہے، سالم وہ ہے کہ سکوت کو اپنا شعار بناتا ہے، اور حالق وہ ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے۔ ایک روز سرور کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پھر دوبارہ یہی عرض کی تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے مروی ہے کہ عبادت کے 10 جز ہیں، اور اس کے 9 جز خاموشی ہیں، اور ایک جز آدمیوں سے دوری اختیار کرنا ہے۔ جناب کے بہت سے اصحاب نے خاموش رہنے کی عادت ڈالی تھی، اس لیے ان کی آواز اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ وہ بیماروں کی مانند آہستہ آہستہ بات کرتے تھے۔ ہماری زیادہ گوئی اور خاموشی سبب ہلاکت و نجات ہے۔ بس خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو کلام کے عیب کو پہچانے اور خاموش کے فائدے کو جانے۔ بتحقیق کہ خاموشی انبیاء کی خصلت اور اصفیاء کا شعار ہے۔ سکوت اور خاموشی باوجود کہ آسان ہے مگر پھر بھی تمام چیزوں سے بڑھ کر انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض باتیں اگرچہ کہ ان میں بعض فوائد ہیں، لیکن ان میں بہتری اور برائی کا امتیاز کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ علاوہ اس کی جب زبان کھول دی گئی تو کلام بے عیب کی جانچ دشوار ہے، لہٰذا حتی الامکان خاموشی کو اپنا شعار بنانا بہتر ہے، اور بقدر ضرورت بات کرنا اولیٰ و انسب ہے۔ منقول ہے کہ یہ چاروں بادشاہ رائے جند، خاقان چین، کسرا عجم اور قیصر روم، انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے بات کرنے کی مذمت میں اور خاموشی کی مدح میں اتفاق کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خاموشی سے ہرگز پشیمان نہیں ہوا، جب میں نے بہت سی باتیں کی تو پشیمانی حاصل ہوئی۔ دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میری
میری مالک ہو جاتی ہے، پھر مجھ کو اس پر اختیار باقی نہیں رہتا جب تک کہ نہیں کہتا تو میں اس کا مالک و اختیار ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ بات کرنے والے پر تعجب کرتا ہوں، جب وہ بات اس کے منہ سے نکلتی ہے تو اس کو ضرر پہنچاتی ہے اور نفع حاصل نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا کہ میں اس پر اختیار۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔